وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم مہمانان اکرام اور طلباء اعزام و اساتذہ اکرام، وقت کم ہے جس کا ہمیں غم ہے. پہلے کہ یہ مختصر پروگرام آدھے گھنٹے کے اندر تیار کیا گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو یہاں مہینے پر طلباء نے محنت کی. یہ جو پروگرام ہوتا ہے کھانا پکانے کا، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے الفاظ معانی یاد کرائے جائیں. ایسے الفاظ معانی جو اس سے پہلے 8-10 سال مدارس میں رہنے کے باوجود بھی اس سے واسطہ نہیں پڑتا، لیکن یہاں پر اس پروگرام کے ذریعے تقریباً پھل، سبزیاں، مسالے جات، برتن، پھل اور اس کے بعد خشک میوے اور اس طرح تقریباً 8-10 موضوعات ایسے ہیں. صرف ایک پروگرام پیش کرنے کے لیے طلباء کو 8-10 موضوعات سے متعلق جو ہے الفاظ معنی یاد کرنے پڑتے ہیں، اور وہ یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ مختلف موضوعات سے متعلق الفاظ معنی انہوں نے یاد کیا، اس کو اپنی زبان میں استعمال کیا. الحمدللہ یہ المعہد الاسلامی العربی کا 7واں پروگرام ہے جو جامعہ تحفیظ القرآن میں منعقد ہو رہا ہے. یہ اہل گجرات کی فراخ دلی اور کشادہ قلبی ہے. عام طور پر معہد کا یہ قانون ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک ہی ریاست میں جو ہے یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے. ہر مرتبہ ریاست بدلی جاتی ہے، کیونکہ گجرات مدارس کی کثرت اور پھر ذرہ نوازی اور علم کی بہتات اور پھر دیگر خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے. اس لیے سال گزشتہ یہ کورس سورت کے سے قریب کوسمبا میں ہوا تھا، جامعہ ریاض العلوم کوسمبا، جہاں مفتی محمد سارودی صاحب جس کے ذمہ دار ہیں، وہاں یہ کورس منعقد کیا گیا تھا. اور اس میں یہاں کے ایک استاد مولانا صوبان ندوی صاحب نے شرکت کی تھی. انہوں نے یہ نظام دیکھا، ان کو یہ پسند آیا. یہاں کے ذمہ داران خاص طور پہ مولانا یعقوب صاحب اور ان کے فرزند محترم قاری حمدان صاحب، قاری سلمان صاحب اور جو ذمہ دار ہیں حافظ یاسین صاحب اور دیگر حضرات کے سامنے بات رکھی گئی، اور انہوں نے جو ہے اس کا استقبال کیا اور پوری جو ہے کشادہ دلی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنے دروازوں کو کھول دیا تمام مدارس کے طلباء کے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس مرتبہ ہمیں صرف 120 طلباء کو لینا تھا، لیکن تقریباً 900 درخواستیں آئی تھیں، جس کی بنا پر طلباء کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے تقریباً 200 تک پہنچ گئی. اور ابھی فی الحال یہاں پر 60-65 مدارس کے 17 ریاستوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 250 طلباء یہاں پر موجود ہیں، اور جو تقریباً 30 زبانیں بولنے والے ہیں. 30 زبانیں، نیپالی، بنگالی، آسامی، کیرلا، ملیالم، تمل ناڈ اور پھر بھوجپوری، راجستھانی، یہ تقریباً 30 زبانیں بولنے والے طلباء بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ تمام طلباء، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ عربی زبان کی نشر و اشاعت کے ذریعے یہ نہیں کہ باہر کمانے جائیں، جن کوئی بڑی نوکری کرے. جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ قرآن سمجھے، حدیث کو سمجھے، اسلامی تعلیمات کو سمجھے، اس پر عمل کریں اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں. اور جو 30 زبانیں بولنے والے ہیں وہ 30 زبانوں میں اس کو پھیلائیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ سب جو ہے داعی بنیں گے اور پورے ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں پہنچیں گے تو اسلام کہاں تک پہنچے گا، اسلام کی تعلیمات کہاں تک عام ہوگی. ہمارا یہی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جس سال 7 سال پہلے جب یہ کورس شروع ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک استاد اور 3 طالب علم تھا، اور ایسی جگہ پر تھا جہاں پر لائٹ کا بھی انتظام نہیں تھا. سہولیات تو دور کی بات، لائٹ کا بھی انتظام نہیں تھا. لیکن الحمدللہ آج یہاں پر تقریباً 200 طلباء ہیں، 15-20 اساتذہ ہیں، اور یہ پورا نظام یہاں پر چل رہا ہے. یہاں کے جو ذمہ داران ہیں مولانا یعقوب صاحب، یہ سب ان کی جو ہے ذرہ نوازی اور علم کی ہمت افزائی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر تمام سہولیات مہیا کی، کھانے کی، رہنے کی اور یہاں تک کہ کپڑے دھونے کی بھی. ہمیں جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کام کو آگے بڑھائے اور یہ جو ہے پوری دنیا میں یہ جو ہے کام عام ہو. یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ عربی زبان یہ کسی مدارس کے طلباء کے لیے یا علماء کے لیے خاص زبان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کو دین اسلام کی زبان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کو قرآن کی زبان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کو ہمارے نبی کی زبان بنایا. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو بھی امت مسلمہ کا جو بھی فرد ہے اس کی زبان عربی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہر مسلمان کی مادری زبان عربی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امہات المومنین
کی جو ہے زبان عربی تھی، اور امہات المومنین وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، تو گویا کہ ماؤں کی، ہماری ماؤں کی زبان عربی، تو گویا کہ ہماری بھی زبان عربی ہے. لیکن یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم تجارت کے لیے تو دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، ہم اپنے جو ہے کاروبار کے لیے دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے دوسری جو ہے ہم عربی زبان نہیں سیکھتے. اگر کہا جائے تو کہا جائے کہ دشواری ہے، پریشانی ہے اور ہم سیکھ نہیں سکتے. یہ جو ہے یہ سب ایسے عذر ہیں جو غیر قابل قبول ہے. اگر انسان چاہے تو کوئی بھی زبان 3 مہینے سے 6 مہینے میں سیکھ سکتا ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے کہ ایک آدمی ان پڑھ جاہل جو کچھ نہیں جانتا وہ عرب ممالک جاتا ہے اور 2-3 مہینے میں وہ عربی بولنے لگتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہاں کی جو عربی ہوتی ہے وہ عامی عربی ہوتی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عربی بولنے کے باوجود قرآن نہیں سمجھتا، حدیث نہیں سمجھتا. میرے خود میرے ساتھ یہ تجربہ پیش آیا کہ جب میں سعودی عربیہ جانا ہوا تو فراغت کے بعد جانا ہوا تو میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا. ایک بنگالی جو ہے وہ ڈرائیور تھا، ایک جگہ اچانک گاڑی خراب ہو گئی، ہم لوگ اترے تو کچھ عرب آدمی پوچھنے لگے تو میں اس کو بتانے ہی جا رہا تھا تو بنگالی نے کہا کہ ھذا غریب ما فی عربی معلوم، ھذا غریب ما فی عربی معلوم. اب وہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے عربی معلوم، تو میں تو خاموش ہو گیا کہ بھائی چل تو ہی بول لے جو بولنا ہے. تو یہ حال ہے کہ 2-3 مہینے میں جو ہے وہ عربی سیکھ لیتا ہے، لیکن ہم یہاں پر عام طور پر 8-10 سال مدارس میں رہنے کے باوجود نہیں سیکھ پاتے، اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی مشکل ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی زبان بھی آسان ہے، قرآن کی زبان بھی آسان ہے، لیکن صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے مہمان تشریف لائے، بہت دنوں سے آنا چاہ رہے تھے لیکن اپنی مشغولیات کی بنا پر وہ نہیں آ پائے. آج یہاں پر آئے، انہوں نے نظام کے متعلق سنا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم کچھ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی جو ہے ان کی حکم کے خاطر جو ہے یہ چھوٹا سا پروگرام اس وقت پیش کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کل ہی اس طرح کے 10 پروگرام پیش کیے گئے، کل ہی اسی وقت ظہر کے وقت تقریباً 10 پروگرام اس طرح کے پیش کیے گئے، اور پورے مہینے اس طرح کے پروگرام مختلف طریقے پر ہوتے رہتے ہیں. بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں، اس تعلق سے جو ہے توجہ فرمائیں، اور ہر ایک کی یہ مقصد ہو کہ ہم جو ہے یہاں سے جائیں گے تو ہمارا جو مقصد ہوگا وہ سب سے پہلے عربی زبان، اور عربی زبان وہ وسیلہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن کے ذریعے جو ہے ہم پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو، اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حافظ عبدالستار صاحب اور جو دوسرے ہمارے احباب ہیں یہ ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں ہیں، جو مسقط عمان میں یہ لوگ ساتھ رہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ساتھ میں جو ہے ان کے لمحات گزرتے ہیں، اور وہ بڑی محبت ہے کہ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ ابھی رمضان کے مہینے میں گرمی میں انسان جب باہر نکلنے کی 10 مرتبہ سوچتا ہے، اور تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ لوگ یہاں پر آئے. یہ ان کی قربانی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. ماہد کے لیے بھی یہاں پر جو ہے اور خود اس جامعہ کے لیے بھی یہ لوگ وہاں پر بہت کوششیں کرتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور جو جس مقصد سے کوششیں ہو رہی ہیں ان مقصد میں ہمیں کامیاب کرنا ہے. ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہیں. بس خیر میں یہی عرض کروں گا کہ آپ تو گھر کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کہیں دور سے تو آئے نہیں ہیں، اس لیے پھر سے امید رکھیں گے جیسے کہ حاجی عبدالستار صاحب کہ پھر سے ایک بار آپ کی تشریف آوری ہوگی، کیونکہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں اور آپ کے بڑے جناب احمد بھائی موری والا، جن کی اس ادارے سے ایک دلی لگاؤ ہے، جو بھی اس وقت عمان میں مقیم ہے، ان کی بھی تشریف آوری یہاں پہ ہو چکی ہے، اور یہ آپ کی تشریف آوری پہلی بار ہے. تو ہم ممنون و مشکور ہے جامعہ کی طرف سے بھی کہ آپ جو ہے اس موقع پر تشریف لائیں، اور جو دیگر حضرات ہمارے مدرسہ سے جو اسلام پورہ میں تو آ چکے ہیں کئی بار لیکن ادارے کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو اور انہوں نے بھی امید جتائی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری جو ہے تسلسل کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. اور ایک بات اور بھی جاننے کو ملی کہ ہمارے اس علاقے کی ایک شخصیت ہے جناب شفیع مدنی صاحب، تو ان کی رشتہ داری بھی ہے آنے والے مہمانوں سے، تو ہم ان کو بھی بتانا چاہیں گے کہ جناب شفیع مدنی صاحب سے اس ادارے کا اور ذاتی طور پر بھی اچھے روابط ہیں، اور ان کے ساتھ زیادہ کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر شہاب الدین زری صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لائے. تو کئی حیثیتوں سے جو ہے ایک جوڑ ہے، ایک ربط ہے. مولانا اشرف عالم صاحب قاسمی سے لے کر احمد بھائی موری والے سے لے کر
हाजी अब्दुल साहब से लेकर जनाब शफी मदनी साहब से लेकर जामिया तहफीजुल कुरान तक एक पूरा चक्रव्यूह है, एक शानदार संगम है। बहुत खुशी हो रही है और यही वो मोहब्बतें और यही वो नज़्म और यही वो रवाबित हैं कि जिसका क़याम सालिह मकासिद के पेश नज़र वजूद में आता है। हम उम्मीद करते हैं चूँकि हमारा ये प्रोग्राम लाइव वीडियो भी हो रहा है, जहाँ जहाँ तक पहुँचे ये संगम एक दीन के बलबूते पर है, एक बेहतरीन प्रोग्राम और एक बेहतरीन मैसेज को कन्वर्ट करने के खातिर है। ये चक्रव्यूह और ये राब्ता और ये इत्तेहाद और ये जोड़ हमेशा कायम रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अशरफ आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम का तज़किरा यहाँ पर ज़रूरी है कि आपकी मोहब्बतें रहीं, आपकी बारहा और तसलसल वाली बाबरकत दुआएं रहीं। कल रात ही को हमारी बात हो रही थी, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे थे और कह रहे थे कि मेरा जिस्म वहाँ पर हाजिर नहीं है, अलबत्ता मेरी रूह वहाँ पर है। मेरी तरफ से सबको हिम्मत अफजाई दीजिएगा, सबको मुबारकबादी दीजिएगा। तो हम इनके दोस्तों के माबैन उनका ज़िक्र खैर करना हम अपना फरीज़ा समझते हैं। अल्लाह ताला आपको और तमाम उन हज़रात को जिन्होंने माहद के लिए, जामिया के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिस एतबार से भी ताउन फरमाया है, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर से हम जनाब मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, हम आपको बता दें कि आप एक बेहतरीन आलिम दीन हैं। आपकी फरागत फलाह दारन तरकेसर से हैं और बड़ी इत्तेफाक की बात है, ये भी अजीब इत्तेफाक है कि आप जिस शख्सियत के ज़ेरे निगरानी 7 साल बिताए हैं, यानी मेरे मुरब्बी और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम, वो उनके भी उस्ताद हैं और उनकी तरबियत में रहे हैं। तो एक एतबार से हम जो है एक भाईनुमा भी हैं। तो माशाल्लाह आप अच्छे आलिम दीन, कुरान से एक बहुत अच्छा शगफ है आपका। उनके दोस्तों ने अभी सुनाया कि जब भी मौका मिलता है कुरान ये आपका दोस्त है। अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उससे लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। बस हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को इख्तिताम देते हैं, इख्तिताम का ऐलान फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।